کبیر کی بھابھی اپنی بہن مینا کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کی اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ کبیر کسی نہ کسی طرح مینا کو پسند کر لے اور اسی طرح مینا کی شادی کبیر سے ہو جائے۔ وہ مینا سے کہتی ہے کہ کبیر کے دل میں تم اپنی جگہ بنا لو تاکہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہ سکیں اور دونوں ساتھ رہیں گی تو کافی اچھا وقت گزرے گا۔ اب کبیر کی بھابھی یہ چال تو چل رہی ہے، تو کیا مینا کبیر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ کیا کبیر کے دل میں ریا کے علاوہ کوئی اور آ سکتی ہے؟ کبیر کی ماں تو اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہوتی ہے کہ مبین کی بیوی نے اپنی بہن کو گھر میں کیوں بلا لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے وار کرنا بند کر دو، میرے ایک ہی وار سے تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ گی۔ دوسری طرف کبیر اور ریا کی تو اکثر ہی ملاقاتیں ہونے لگی ہیں اور وہ دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اب تو ریا کبیر سے کہتی ہے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے دل سے چاہتے ہو تو کبھی میرے گھر بھی چکر لگاؤ اور میرے گھر میں سب سے ملو، تو پھر مجھے یقین آ جائے گا تمہاری محبت کا کہ تم کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دوسری طرف کبیر ہے جو کہ زندگی میں ہر آنے والے چیلنج کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور کسی بھی چیلنج سے نہیں گھبراتا، تو کیا اب وہ اس چیلنج کو بھی قبول کر لے گا اور ریا کے کہنے پر اس کے گھر پہنچ جائے گا؟ اب تو شاید کبیر ریا کی ہر بات ماننے کو تیار ہے اور اب وہ ریا سے ملنے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے۔ جب اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ کبیر ریا کے گھر جانا چاہتا ہے تو وہ اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جانتے تو ہو سکندر اور اس کے گھر والوں کو، وہ تو تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں اور تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے گھر اپنے سامنے پا کر وہ کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ کبیر نے تو کافی بڑا کانٹریکٹ سکندر کے حوالے کر دیا ہے اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو اب سکندر کا دل کبیر کے لیے تھوڑا نرم پڑ چکا ہے اور شاید وہ کبیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر اس سے اتنا برا سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ آخر کبیر ریا سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ریا گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہے اور بڑے ہی آرام سے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کبیر اس وقت ان کے گھر موجود ہے۔ جیسے ہی کبیر ریا کو پیچھے سے آواز دیتا ہے تو ریا کی تو ڈر کے مارے چیخ ہی نکل جاتی ہے۔ اب کبیر جلدی سے ریا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے کمرے میں جا کر اس کے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ ریا کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ اسے بار بار وہاں سے جانے کا ہی کہتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن کبیر تو اب وہاں سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا اور وہ ریا کی ایک بھی نہیں سنتا۔ ریا کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم تو رات کے اس پہر گھر میں گھس آئے ہو تاکہ تمہیں کوئی دیکھ ہی نہ سکے، میں تو تمہیں تب مانوں گی جب تم دن کی روشنی میں سب کے سامنے اس گھر میں داخل ہو اور ملنے کے لیے آؤ۔ کبیر تو اب ریا کا یہ چیلنج بھی قبول کرنے سے نہیں گھبرائے گا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اور اگلے دن دن کی روشنی میں آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کبیر کا دوبارہ گھر آنے پر ریا کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا وہ اب دوبارہ سے کبیر کا گھر آنا ایکسپٹ کر لے گی؟ دوسری طرف اگلے دن سکندر اپنی آپا سے کہتا ہے کہ گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں تو اس حوالے سے کچھ تیاری کر لو۔ تو آپا پوچھتی ہے کہ کون مہمان آ رہے ہیں؟ اصل میں کبیر نے ہی آنا ہوتا ہے اور کبیر نے سکندر کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ گھر آنا چاہتا ہے۔ سکندر چونکہ اس سے بہت بڑا کانٹریکٹ حاصل کر چکا ہے تو اب وہ کبیر کو کبھی بھی بے عزت نہیں کر سکتا۔ کبیر تو اب بغیر کسی جھجک کے گھر آ ہی جائے گا۔ دوسری طرف آپا بار بار پوچھتی ہیں کہ کون مہمان آ رہے ہیں تو کبیر کہتا ہے کہ جب آئیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا، اور بالکل بھی نہیں بتاتا کہ کون آ رہا ہے۔ تو آسما تو غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے، آخر وہ کون مہمان ہے؟ لیکن سکندر اس بار بھی خاموش ہی رہتا ہے۔ اب جب کبیر مہمان بن کر گھر آئے گا تو ریا اور آسما کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ بہت زیادہ حیران ہوں گی کہ سکندر نے آخر انہیں کیوں نہیں بتایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آسما اور ریا کا کبیر کے آنے پر کیا ری ایکشن ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔